اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ حضرات، پہلے تو میں اپنی طرف سے اور آپ سبھی عزاداروں کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتا ہوں اور تمام محبان امام حسین کی خدمت میں میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، وہ راتیں آ گئیں کہ جن راتوں میں اور دنوں میں ہم غم امام حسین میں مصروف عزا رہتے ہیں، اور یہی عزاداری ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔ اور بھی مسلمان ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم عزائے امام حسین کو محرم کو غم کے عنوان سے مناتے ہیں، اور دوسرے مسلمان محرم کو خوشی کے عنوان سے مناتے ہیں۔ بہرحال آنے والی مجالس میں ان سب چیزوں پر بات ہوگی، اور میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کروں گا، لیکن چونکہ شہر بمبئی کا موسم جو ہے وہ برسات تیز ہو رہی ہے اور بارش تیز ہے، اور مومنین دور دراز سے آتے ہیں، ان کو آنے میں دشواری ہو رہی ہوگی، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ یہ موقع خصوصاً عشر اولا یہ بار بار نہیں آتا ہے۔ اگر ہم زندہ رہتے ہیں تو آئندہ سال پھر عشر اولا کرتے ہیں، اور جو لوگ ہم میں سے مر جاتے ہیں وہ پھر آغوش قبر میں امام حسین کا غم کرتے ہوں گے، تو ہمیں کسی موسم کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہونا چاہیے ہے، اور الحمدللہ نہ آپ حضرات پر کوئی موسم اثر کرتا ہے۔ آج اس پہلی مجلس میں بھی آپ حضرات تشریف لائے، انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بھی آپ تشریف لائیں گے۔ اور میں یہ بھی بات عرض کر دوں، میں نے ابھی 2 مجلسیں اسی شہر میں پڑھیں، ایک میرا روڈ پر کرلا میں، ان دونوں مجلسوں میں بھی میں نے ایک بات عرض کی جو میں یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، اسلامک چینل ہیں، اور اس کے اوپر مجالس لائیو آپ حضرات دیکھتے ہیں۔ میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ خدا ان بچوں کو سلامت رکھے کہ جو اس میں کام کرتے ہیں اور مومنین تک، دور دراز کے مومنین تک مجالس کو پہنچاتے ہیں۔ لیکن ان حضرات کے لیے میری گزارش ہے کہ اللہ نے جنہیں صحت دی ہے اور جن میں تندرستی ہے اور جو عزاخانوں میں آ سکتے ہیں، تو وہ اپنے گھروں پر بیٹھ کر یوٹیوب چینلز پر یا مثلاً ٹیلی ویژن پر جو مجالس آتی ہیں ان کو گھر میں بیٹھ کے نہ سنیں، بلکہ عزاخانے میں آئیں اور فرش عزا پر بیٹھ کر مجلس کو سنیں۔ فرش عزا پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری توجہات ذاکر کی طرف ہوتی ہے، اور یہ تہذیب مجلس ہے جسے ہم ملحوظ رکھتے ہیں
تو میں یہ سمجھتا ہوں جب تک کہ فرش عزا پر جگہ خالی رہے ہمیں فرش عزا پر بیٹھنا چاہیے۔ اگر کوئی مجبور ہے زمین پر فرش عزا پر نہیں بیٹھ سکتا ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ ہماری شریعت صحیحہ ہے، اس کے اندر نماز بھی بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے، لیکن کب کہ جب انسان کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکے۔ اسی طرح سے عزائے امام حسین میں اگر کوئی مجبوراً آ نہیں سکتا ہے، فرش عزا پر بیٹھ نہیں سکتا ہے، تو اسے جس طرح سے سہولت ہو وہ مجلس امام حسین کو سنے، لیکن سنے ضرور۔ جس طرح سے نماز جو ہے وہ کبھی ساقط نہیں ہوتی ہے، حد یہ ہے کہ اگر بیٹھ کے اور لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشاروں میں نماز پڑھ لو۔ اسی طرح سے غم حسین جب تک کہ سانس رہے غم حسین مناتے رہو اور حسین کا ماتم کرتے رہو۔ حضرات، آج کی اس پہلی مجلس میں ایک پیغام اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت دنوں سے، اور میں نے تو بچپنے سے اس طرح کی تحریکوں کو سنا اور اکثر اس طرح کی آوازیں بلند ہوتی رہیں، لیکن غم امام حسین پر کوئی فرق نہیں آیا۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ممبر پر کیا پڑھا جائے، ممبر پر بیٹھ کے پڑھا کیا جائے۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوں تو جب بھی نام مجلس پر کوئی ممبر پر آئے تو اسے ذکر آل محمد، فضائل آل محمد اور متاعن دشمنان آل محمد اور مصائب آل محمد پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ صاحب عشر اولیٰ میں مجمع بہت ہوتا ہے تو اس مجمع میں کیا پڑھا جائے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ عشر اولیٰ میں فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ ایک اور صلوات ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، میں بھی تبلیغات میں بھی میں کام کرتا ہوں۔ مثلاً میرے ادارے سے ایک رسالہ بھی نکلتا تھا، رک گیا تھا، پھر انشاءاللہ منظر عام پر آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ میرے والد کا قائم کردہ مدرسہ حوض علمیہ جامع التبلیغ ہے۔ اس کے علاوہ مثلا نماز بھی میں پڑھاتا ہوں، مجلس امام حسین بھی کرتا ہوں۔ مگر ایک بات میں یہ سوچتا ہوں کہ مولویوں کو بہت سے موقع ایسے ملتے ہیں کہ جس میں وہ قوم کو سدھار سکتے ہیں اور دین کی باتیں اسے بتا سکتے ہیں، دین کی باتیں اسے بتا سکتے ہیں۔ مثلا میں نماز پڑھاتا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نماز جماعت کے بعد ہر پیش امام 2 مسئلے بیان کرے صرف، تو سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ چلیے تھوڑی بہت چھٹیاں ہو گئیں، کبھی بیمار ہو گئے پیش امام صاحب، یا مثلاً کوئی بارش بہت تیز ہو رہی ہے نہیں پہنچ پائے، تو ان چھٹیوں کو بھی اگر آپ ملا لیے تو سال میں ساری چھٹیاں ملا کے بھی 600 مسائل تک تو معاملہ پہنچے گا۔ 600 مسائل میں اگر مومنین نے سال میں 100 مسئلوں کو بھی یاد کر لیا تو 2-4 سال میں ایک مولوی سے زیادہ اسے مسائل یاد ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمیں دوسرا موقع کب ملتا ہے؟ جب کسی کا نکاح ہوتا ہے، نکاح کے موقع پر بھی ہم مسائل دینیہ بیان کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نماز کے مسائل وہاں پہ نہ بیان کریں، لیکن جو موقع ہے اس موقع کے اعتبار سے اگر ہم مسائل بیان کر دیں کہ مثلاً اجوازی زندگی جو شروع کر رہے ہو تو اس میں تمہارے اوپر جو واجبات ہوں گے انہیں تم ادا کر رہے ہو، شرعی حکم کیا ہے۔ مثلاً جب ہم کسی عورت سے
لڑکی سے ہوں کرانے کے لیے جائیں تو اس کو کم از کم یہی بتا دیں کہ شوہر کی اطاعت واجب ہے، بغیر اس کے اجازت کے گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، اور بغیر اس کی اجازت کے مثلاً اس کے مال کو خرچ کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو بہت سے ہماری پرسنل زندگی کے معاملات نکاح کے وقت بھی دولہا دلہن کو بتائے جا سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے نہ دولہا کے کان میں بات کہی جائے گی نہ دلہن کے کان میں بات کہی جائے گی۔ جب مسئلہ بیان کیا جائے گا تو 4-6 جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی مسئلے کو سنیں گے، انہیں بھی معلوم ہوگا کہ صاحب شریعت کا حکم کیا ہے۔ اس کے بعد پھر موقع کب آتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے بغیر نماز جنازہ کے تو کوئی دفن نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں رواج بھی یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ مجلس امام حسین بھی ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر بھی کم از کم دین کے مسائل، اور اس موقع پر ہر آدمی موت کے تصور میں ہوتا ہے تو اس کے دل پر آپ کا کہا جو ہے وہ اثر بھی کرے گا۔ جو آپ کہیں گے ہم کہیں گے اس کا اثر بھی ہوگا۔ ہم بتائیں کہ ہر ایک کو مرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہے، کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے ہے، کسی کو گالی نہیں دینا چاہیے ہے، گھر میں ماں باپ کی عزت کرنا چاہیے ہے، ہمیں بھی اسی طرح سے ایک دن مرنا ہے۔ تو ایک موقع یہ بھی ہے۔ پھر صاحب ایک موقع اور آتا ہے ہفتے میں ایک دن، جمعے کا موقع۔ جمعے کا موقع جو ہے اس میں بھی کثیر تعداد میں مومنین جاتے ہیں اور نماز جمعہ میں شرکت کرتے ہیں، اور الحمدللہ اب ہمارے ہاں مالی حالات صحیح ہوئے ہیں تو بڑے شہروں میں کئی جمعے ہوتے ہیں، اور ہر جمعے کی جماعت میں کثیر تعداد میں مجمع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو قریے ہیں، چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں، وہاں بھی جمعے ہوتے ہیں۔ اگر مستقل پیش امام نہیں ہے تو قریب کے شہر سے مدرسے سے پیش امام بلایا جاتا ہے۔ تو یہ موقع بھی بڑا اچھا ہے کہ جس میں 2 خطبوں میں کم از کم ایک خطبے میں تھوڑی دین کی بات کی جائے بجائے اپنی باتوں کو بیان کرنے کے۔ کچھ دین کی بات بیان کی جائے اور لوگوں کو دین سکھایا جائے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں اس کے علاوہ مدارس ہیں اور مدارس قائم کیے جائیں، درس اخلاق کے کلاسز لگائے جائیں جس میں آپ یہ سب باتیں پڑھیے۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بچپنے سے لے کر ابھی تک، جب کہ اب یوٹیوب کا زمانہ ہے، اسلامک چینلوں کا زمانہ ہے، اسلامک کیبل ٹی وی کا زمانہ ہے، جس کے اندر حد یہ ہے کہ اب تو ماشاءاللہ اردو زبان کے کئی سیٹلائٹ چینل ہیں جس کے اوپر سال بھر لوگوں کو دین بتایا جاتا ہے، شریعت بتائی جاتی ہے، سب کچھ بتایا جاتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سارا لوٹ محرم کے عشرے اولا پہ کیوں ڈال دیا گیا؟ لڑکی بے پردہ ہے، مجلسوں میں نہیں پڑھا جاتا، لڑکے داڑھی مڈا رہے ہیں، مجلسوں میں نہیں پڑھا جاتا، بے دین لڑکے ہو رہے ہیں، مجلسوں میں نہیں پڑھا جاتا۔ تو میاں یہ سب کام ہمارے نہیں ہیں، یہ خود گھر والوں کے کام ہیں کہ بچی کو پردے دار بنائے، بیٹے کو دیندار بنائے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجئے محمد و آل محمد۔ نہیں، اس سے بہتر صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ آپ سمجھ رہے نہیں؟ جب آپ خالی وقت میں ادھر ادھر کی چیزیں سرچ کرتے ہیں، اس وقت آپ انٹرنیٹ موبائل کے ذریعے یوٹیوب کے اوپر بڑے بڑے علماء، واعظین، بزرگان دین سب کی تقریریں اور بڑے اچھے اچھے عالمانہ کلپس ہیں جس سے آپ بہت سی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف عشرے میں یہ پڑھنے کا جو مطالبہ لوگ کرتے ہیں،
انہیں شیطان گمراہ کر رہا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب پڑھا جائے اور ذکر ولایت اہل بیت نہ کیا جائے، ذکر ولایت اہل بیت نہ کیا جائے۔ لیکن میرے والد نے آج سے تقریباً 40 سال پہلے مغل مسجد کے ایک خمسے میں مولانا مرزا محمد عالم صاحب علی اللہ مقامہ نے ایک جملہ کہا تھا جب عشق عزائے امام حسین کے خلاف کچھ لوگ بول رہے تھے تو ام محترم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب بھی مغل مسجد آئے ہوئے تھے اور میں ایران جا رہا تھا تعلیم کے سلسلے میں، میرے والد بمبئی میں تھے، تو انہوں نے ام محترم مولانا مرزا محمد اطہر صاحب علی اللہ مقامہ سے ایک جملہ کہا کہ اطہر بھائی میں نے مغل مسجد کے منبر سے یہ پڑھ دیا ہے کہ اگر، توجہ کیجئے گا، اگر دنیا میں نمک حرام ہے امام حسین کے تو ابھی نمک حلال بھی زندہ ہے۔ ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آپ سمجھ رہے نہیں کہ عذاب ان لوگوں کو کھانے کو ملتا ہے، اس لیے یہ فضائل و مصائب پہ زور دیتے ہیں۔ تو بھیا یہ تو مخلوقات کی فطرت میں ہے، سمجھے آپ؟ اگر ایک نجس جانور کو بھی جس دروازے سے ملتا ہے تو اسی کے پیچھے پیچھے وہ بھی چلتا ہے۔ تو حقیقت تو یہ سبھی کو انہی کے در سے مل رہا ہے، کھا تو سبھی انہی کے در سے رہے ہیں، لیکن کچھ کھا کے بھولے جا رہے ہیں اور کچھ کو احساس ہے کہ ہمارے اوپر ان کا ایک عظیم احسان ہے۔ بہرحال اچھی بات کی طرف بلانا بھی عبادت ہے، تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جو اور مجالس منعقد ہو رہی ہیں، جیسے مغل مسجد میں برادر عزیز عالی جناب مولانا ڈاکٹر اعجاز اطہر صاحب 8 بجے منبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور مجلس شروع ہو جاتی ہے اور 9 بجے یا اس سے کچھ پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس سال سے انشاءاللہ اب یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ زینبیہ امام بارگاہ میں جہاں آپ تشریف رکھ رہے ہیں، یہاں ایک عشرہ منعقد کیا گیا ہے جو شب میں ٹھیک 8 بجے، ٹھیک 9 بجے شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک 9 بجے زینبیہ امام بارگاہ میں ایک مجلس منعقد کی گئی عشرہ جو 9 بجے شروع ہوتی ہے اور 9:50 پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس مجلس کو برادر بزرگ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید زاہد احمد رضوی صاحب قبلہ نجفی خطاب فرماتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں بھی آپ تشریف لائیں اور ذکر امام حسین کو سماعت فرمائیں۔ پھر 10 بجے انجمن علمداریہ کی جانب سے جو عشرہ کئی سالوں سے یہاں پر منعقد ہے وہ منعقد ہوتا ہے، جس کی خدمت جناب زہرہ کی طرف سے میرے نام لکھی گئی ہے اور میں اس مجلس کو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بس گزارش یہ ہے کہ پابندی وقت کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ آپ حضرات بھی محظوظ ہوں گے اور مجھے بھی کچھ پڑھنے میں اچھا لگے گا۔
اس لیے کہ جو موضوع میں لے کے آیا ہوں وہ موضوع ہے حضرت علی وارث انبیاء۔ حیداری! حضرت علی علیہ السلام وارث انبیاء، مٹی کے گھروندوں سے ہم کیا اہل بیت پیغمبر کا مقابلہ کریں جب انوار طیبہ بھی آل محمد کے علاوہ جو اللہ نے انبیاء ہادیان دین کو ہماری ہدایت کے لیے خلق کیا، جس میں اولی العزم پیغمبر بھی ہیں، رسول بھی ہیں، 1,24,000 میں 1,23,999 ایسے ہیں کہ اگر مقام تقابل میں آل محمد کے سامنے رکھے جائیں تو آل محمد چمکتا سورج ہیں اور وہ ایک شمع کی لو ہیں۔ جہاں انبیاء مقابلہ نہ کر پائیں وہ ہمارے اور آپ کے جیسے کیا مقابلہ کریں گے؟ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کو۔ بھئی دیکھیں، ایک بات آپ حضرات یاد رکھیے، میں آپ کو اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں، کوئی بھی مجلس ہو، کہیں بھی ہو، کوئی بھی خطیب ہو، کوئی بھی ذاکر بیٹھا ہو، منبر پر خطاب کر رہا ہو، جب درود کا معاملہ آئے تو وہ رمضان والا، روزے والا درود نہ بھیجئے، محرم والا درود بھیجئے جس میں سبیلیں لگتی ہیں، لوگ بھوکے نہیں رہتے ہیں۔ ایک بلند آواز سے صلوات بھیجئے محمد و آل۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، آل محمد وہ ہیں کہ جس میں خود حضور بھی شامل ہیں، جس میں خود حضور بھی شامل ہیں۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ نبوت کے اہل بیت ہیں کون؟ نبوت کے اہل بیت میں خود حضور ختمی مرتبت بھی شامل ہیں۔ اس لیے جب چادر کے نیچے یہ پنجے تن آئے تھے اور ملک نے پوچھا تھا یہ کون ہیں، تو وہاں آواز آئی تھی یہ نبوت کی کان ہیں، تو اس میں حضور بھی شامل ہیں۔ اور پھر وضاحت چاہیے تو کیا کہا گیا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اب جب اہل بیت کا نام آئے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ صرف اہل بیت کرتے ہیں، رسول کو بھول جاتے ہیں۔ اما ہم کہاں سے رسول کو بھولیں گے؟ ہم نے اس سے رسول کو سنا ہے کہ جو اس نے آنکھ کھولی تو نبی کی گود میں، اور جب نبی نے آنکھ بند کی تو اس کی گود میں۔ سمجھے آپ؟ یہ بھی ایک الزام لگتا ہے یہ علی علی والے ہیں، یہ علی علی والے ہیں۔ اور یہ عجیب مصیبت آ گئی ہے کہ اگر کوئی فضائل پڑھنے لگے تو اس کو لوگ پتہ نہیں کون کون سے ٹائٹل دینے لگتے ہیں۔ سمجھ گیا؟ جبکہ فضائل پڑھنے والا آپ ہی کی طرح سے وہ بھی شیعہ ہے، اور آپ ہی کی طرح سے وہ بھی محب اہل بیت ہے، اور وہ بھی فقہ آل محمد کے مطابق عمل کرتا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھیے اگر گمراہ سے گمراہ بھی کسی شیعہ کو آپ دیکھیے، مسجد میں زیادہ نہیں دکھتا، امام بارگاہوں میں زیادہ نہیں آتا ہے، مگر شیعہ جب وہ کسی فقہ کے مطابق عمل کرے گا، مثلا نماز کبھی پڑھے گا، عید بقرعید میں آ کے پڑھ رہا ہے تو پڑھے گا فقہ آل محمد کے مطابق۔ اب جب اس کا نکاح ہوگا تو وہاں کلمہ نہیں پڑھا جائے گا،
وَأَنْ کہتو قبل تو جو فقہ آل محمد کے مطابق ہے، خدا نہ کرے اگر اس کی طلاق کی نوبت آ گئی تو طلاق 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 کر کے نہیں ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ جو فقہ آل محمد کا حکم ہے اس اعتبار سے طلاق ہوگی. جب وہ مرے گا تو اسے فقہ آل محمد کے اعتبار سے غسل دیا جائے گا، اسے کفن فقہ آل محمد کے اعتبار سے پہنایا جائے گا، اور اس کے بعد اسے جب قبر میں لٹالا جائے گا تو اس کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ لے کر اس کے بازو کو ہلایا جائے گا، اور خالی یہ نہیں کہا جائے گا کہ سن، نہیں، سننے کے ساتھ سمجھ بھی. ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، سن اور سمجھ ایک غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے. عام طور سے کبھی کبھی لوگ یہ پوچھتے ہیں، مولانا دنیا میں تو باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے، فلاں ابن فلاں، مرنے کے بعد سنتے ہیں کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا. یہ غلط فہمی آج کی نہیں ہے، بہت پرانی ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے یہی پوچھا تو امام نے کہا کہ ہاں، مرنے کے بعد سب کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا. اور تھوڑی دیر تحمل کیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ سب کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، لیکن میرے چاہنے والوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. تو سائل نے پوچھا، مولا اس کی وجہ کیا ہے کہ سب کو ماں کی نام سے پکارا جائے گا اور آپ کے چاہنے والوں کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، اللہ ستار العیوب بھی ہے، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا بھی ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میدان محشر میں کوئی اس طرح سے رسوا ہو کہ دنیا میں کسی کے نام سے پکارا جا رہا ہے، آخرت میں کسی کے نام سے نکلا. ہائے آپ کیا سن رہے ہیں؟ آخرت میں کسی کے نام سے نکلا، اس لیے ماں کے نام سے پکارا جائے گا. لیکن ہماری ولایت رکھنے والے، ہم سے محبت کرنے والے جو ہیں وہ باپ کے نام سے اس لیے پکارے جائیں گے کہ اگر ان کی نسل میں، ان کے خون میں کوئی خرابی ہوتی تو ان کے دلوں میں میری ولایت نہ آتی. تو یہ نعرہ لگا کے اور یہ خوش ہو کے، یہ سبحان اللہ کہہ کے، یہ واہ واہ کر کے، عزیزان گرامی، یہ آپ ان پر احسان نہیں کر رہے ہیں، ان کا احسان آپ پر ہے. ہم اپنی ماؤں کی طہارت کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ولایت آل محمد ہے، محبت اہل بیت ہے. تو اس کو وہی سبق سنایا جاتا ہے. کون سا سبق؟ جو ہمارے یہاں مجلسوں میں آپ کو سنایا جاتا ہے. عقائد سنائے جاتے ہیں، عقائد سنائے جاتے ہیں. ایک بار مردے کا کاندھا ہلا کے، اب جیسا بھی ہو، دیندار ہو بے دین ہو، جب وہ مرا تو اس کو سبق سنایا گیا. پھر جب قبر ڈھانک دی گئی، پٹھرے لگ گئے اور مٹی ڈل گئی اور سب چلے گئے اور سناٹا ہو گیا، پھر قبر کے سرانے کوئی بیٹھا ہوا وہی سبق پھر سنا رہا ہے. ہائے ہائے، اب تو عقل کے اندھے سمجھ جائیں، یہ جو اندر لیٹا ہے یہ معصوم نہیں ہے، یہ سلمان و ابو ذر جیسا نہیں ہے، یہ شہدائے کربلا کا جیسا نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ نسل حضور ختمی مرتبہ میں سے ہو، امتی ہے، محب اہل بیت ہے. وہاں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مردے کے سامنے بیٹھے ہوئے 1-2 فٹ دوری سے ہم جو ہیں وہ اس کا کاندھا ہلا کر
اسے سبق سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، توجہ کیجئے گا۔ اب قبر ڈھک گئی، منو مٹی کے اندر دب گیا، لیکن اب بھی کہا جا رہا ہے سن اور سمجھ۔ میں کہوں گا یہ کیا کر رہے ہو؟ منو مٹی کے اندر اگر زندہ کو بٹھال دیا جائے تو وہ سن اور سمجھ اس سے کہنا بیکار ہے، ہماری آواز پہنچی نہیں رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت اہل بیت کا مرنے کے بعد پہلا معجزہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ مر چکا ہے، منو مٹی میں دبا ہے، مگر سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ ارے آپ کیا سن رہے ہیں؟ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ جب علی کا چاہنے والا قبر میں سن رہا ہے تو علی نجف میں کیوں نہ سنیں گے؟ وہ وہاں بھی سنتے ہیں، ہم یہاں سے پکارتے ہیں، وہ وہاں سنتے ہیں، اور سننے کے بعد وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو ہم جیسے بھی ہوں کہلاتے انہی کے ہیں۔ اب یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے ہے۔ دیکھیں میں مولوی کوئی پیدا تھوڑی ہوا تھا، میں نے بھی حسین آباد انٹر کالج میں تعلیم حاصل کی، اور میں نے بھی بچپنے میں اسکول کا ڈریس پہنا، پینٹ بوشرٹ پہنی، اور میرے بھی دوست و احباب تھے، لیکن بہت سے ایسے کام جو معاشرے میں معیوب سمجھے جاتے ہیں، حرام نہیں ہیں مگر معیوب سمجھے جاتے ہیں، تو وہ میں اس لیے نہیں کرتا تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ کہے گا یہ دیکھیے مولانا عالم صاحب کے لڑکے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک زمانے میں ہمارے شہر میں معیوب تھا سڑک پہ کھانا مثلا پلاؤ بک رہا ہے، بھوک لگی ہے، آپ نے بیٹھ کے کھا لیا، تو کھانا اس کا حرام نہیں ہے، معیوب ہے۔ حد یہ کہ پانی تک، اس زمانے بسلری وغیرہ تھی نہیں، تو وہاں نل لگا ہوا ہے یا ہینڈ پیپ لگا ہوا ہے، اسے چلا کے منہ لگا کے پی رہے ہیں، تو یہ سب معیوب سمجھا جاتا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس قسم کے معیوب کام، یا مثلا سائیکل کا بہت تیز لڑکے کا چلانا، یہ سب کیا سمجھا جاتا تھا؟ معیوب۔ تو ان معیوب کاموں کو ہم اس لیے نہیں کرتے تھے کہ لوگ میرے والد کو وہ کہیں گے کہ یہ ان کے لڑکے ہیں، یہ ان کے لڑکے ہیں۔ تو اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ احساس آپ کو دلانے کی ضرورت ہے کہ آپ کس کے شیعہ ہیں، آپ کس کے محب ہیں، آپ کس کے عزادار ہیں۔ اب منبر سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہر محب کو سوچنا چاہیے ہے کہ جب ہم علی والے ہیں تو علم کے قریب ہو جائیں، جب حسین والے ہیں تو ہمارے دل میں ایک صبر کا جذبہ رہے، ہم جب اہل بیت والے ہیں تو ہمیں خلاف حکم اہل بیت کچھ انجام نہیں دینا ہے۔ یہ احساس صرف پیدا کرا دیجئے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ کیا کہ منبر پر سے مجلس کے دوران مومنین کو اس کا احساس دلایا کہ محبت اہل بیت کیا ہے، ولایت اہل بیت کیا ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ جس نے حقیقت میں محبت اہل بیت کو سوچ لیا پھر وہ گناہوں سے دور ہوتا جائے گا، وہ ولایت اہل بیت سے دور وہ ہوں گے کہ جن کے دلوں میں آل محمد کی عظمت نہیں ہوگی، آل محمد کی ولایت نہیں ہوگی۔ بس عزیزان گرامی، آج کی اس مجلس میں ہمیشہ میں آپ کی خدمت میں چند اس قسم کی باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات میں کہنا بھول گیا تھا شروع میں، مجھے ابھی یاد آئی، وہ بھی عرض کر دوں۔ وہ یہ ہے، کوشش کیجئے کہ جب فرش ادا پر تشریف لائیے تو باوضو آئیے، باوضو آئیے۔ ماشاءاللہ ہر عزا خانے میں وضو خانہ ہے جہاں آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مریض ہے
زیادہ دیر وضو میں نہیں رہ پاتا تو ایک بار آپ وضو کر کے آ جائیے، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ جیسا کہ اگر کوئی باوضو ہو کے سو جائے تو نیند خود وضو کو توڑ دیتی ہے، وضو تو ٹوٹ جائے گا مگر رات بھر عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے، جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، مجھے معلوم ہے کہ علی ٹی وی کے ذریعے، زینبیہ چینل کے ٹی وی کے ذریعے ماشاءاللہ کہیں اس سے زیادہ افراد اپنے گھروں میں بیٹھ کر مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ مجلس جب آپ گھر میں بیٹھ کے سنیے تو میری گزارش اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ ہے، کسی کی بھی آپ مجلس سنیے، میں نے آج تک آپ کو کہیں پر روکا نہیں، فلاں کی نہ سنیے اور ڈھمک کی نہ سنیے، نہیں آپ سنیے، مگر آپ کے بزرگوں نے جو احترام اعضاء بتایا ہے اور محبت اہل بیت کی تعلیم دی ہے اس کا لحاظ رکھیے گا۔ ابھی آج پہلی مجلس ہے، کچھ جگہوں پر کل دن میں مجلسیں ہوتی ہیں، ہمارے شہر میں بھی کل ہوں گی۔ اب یوٹیوب کے ذریعے آپ تمام پوری دنیا کے علماء کو سنیں گے، خطبہ کو سنیں گے، ذاکرین کو سنیں گے، واعظین کو سنیں گے، شعراء اکرام کو سنیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ سنیے، لیکن اگر کوئی خلاف محبت اہل بیت بولے، خلاف ذکر آل محمد بولے، اور جو تہذیب عزائے امام حسین ہے جو برسوں سے چلی آ رہی ہے اس کے خلاف اگر کوئی بولے تو ذرا عقل سے سوچئے گا کہ اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہے، اس لیے کہ اس طرح کی بھی ہوائیں چلتی رہتی ہیں، آئے ہائے اس طرح کی ہوائیں بھی چلتی رہتی ہیں کہ ولایت آل محمد کو گھٹا دیا جائے۔ مجھے ام محترم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اعلی اللہ مقامہ کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، میں انہی کے اصالِ ثواب کے لیے یہ پڑھے دیتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے، میاں کیسی باتیں کر رہے ہو، جب بنی امیہ اور بنی عباس نے جو باندھ باندھے تھے، بنی امیہ نے باندھ باندھے، بنی عباس نے قلم کی مدد سے آل محمد کے خلاف بہت کچھ لکھا، لیکن جب ادائے امام حسین کا سیلاب آتا ہے تو بنی امیہ کے تخت بھی بہہ جاتے ہیں، بنی عباس کے قلم بھی بہہ جاتے ہیں۔ کسی کا کچھ رہ وے نہیں پاتا ہے تو ذکر آل محمد تو رہے گا، خطیب بدلتے رہیں گے، شاعر بدلتے رہیں گے، فرش ادا پر بیٹھنے والے مومنین بدلتے رہیں گے، مگر ذکر اہل بیت رہے گا۔ تو میں گزارش کروں گا جو لوگ گھر میں سنتے ہیں ضعیفی کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا دور و دراز رہنے کی وجہ سے، تو میں ان سے عرض کروں گا کہ گھر میں جب مجلس سنیے تو احتراماً ایک فرش ادا بچھائیے، سمجھ گئے آپ؟ چھوٹا سا گھر ہے، آپ جتنا بڑے بھی فرش ادا بچھائیے، اور اس فرش ادا پر مجلس کو ایسے سنیے بیٹھ کر کہ جیسے ادا خانے میں جا کر آپ خطیب کو سنتے ہیں۔ موبائل کو آپ سوئچ آف کر دیں، فلائٹ موڈ پہ لگا دیں یا ڈونٹ ڈسٹرب پہ لگا دیں، اور خاص طور پر سنتے رہیں۔ اگر آپ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے سنیے، اور اگر آپ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، کرسی پہ صوفے پہ کہیں بیٹھے ہیں، مجبوری ہے، تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا آپ اس پر بیٹھ کے سنیے۔ اور جب ذاکر خطیب عالم مصائب شروع کرے تو اگر ایک تو روئیے امام حسین پر، اور اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے والے کی صورت بنا لیجئے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ رونے والے کی صورت بنا لیجئے گا، یعنی سر کو جھکا لیا، منہ پہ رومال رکھ لیا،
زانو پہ ہاتھ مار کے ہائے حسین کہہ دیا، اور گھڑی کے اندر مجلس کے بعد آپ کی جو حیثیت ہو، امام حسین خالی دولت مندوں کے نہیں ہیں، امام حسین ہر ایک کے ہیں، بس دل پاک ہونا چاہیے ہے۔ وہیں کچھ آپ تبرک بھی تقسیم کر دیں، اپنے گھر والوں ہی میں تبرک کے نام پر کوئی شے بھی آپ تقسیم کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں مجبوری کی بنیاد پر اگر آپ گھر میں سن رہے ہیں تو جناب زہرا وہاں بھی رومال سفید لے کے آ جائیں، اور جہاں سیدہ آ جائیں پھر اس گھر کے اندر رحمتوں و برکتوں کا نزول ہوگا۔ اگر کوئی آپ کو دشواری نہیں ہے تو ایک کالا جھنڈا آپ اپنی فلیٹ کے باہر لگائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو 2 مٹکے پانی کے اپنی بلڈنگ کے باہر بھر کے امام حسین کے نام پر پیاسوں کے پینے کے لیے رکھ دیجئے، اور اس پر لکھ دیجئے کہ کربلا کے پیاسوں کے نام۔ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی پوچھے کہ سال بھر نہیں رکھے، ابھی کیوں رکھ رہے ہو؟ تو آپ کو موقع ملے گا داستان کربلا سنانے کا۔ گھر میں مجلس سنیے یا امام بارگاہ میں آئیے، مسجد میں جائیے، باوضو ہو کے آئیے، باوضو ہو کے بیٹھیے، اس لیے کہ وہ صدیقہ آتی ہیں کہ جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ اگر آپ کا وظیفہ تیموم کا ہے تو تیموم کیجئے، وضو نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی زخم ہے تو آپ تیموم کیجئے۔ اور عزیزان گرامی، مصائب سننے کے بعد کم از کم 10 12 15 منٹ آپ کے چہروں پر تبسم نہ آئے، محسوس ہو کہ ابھی ہم امام حسین پر رونا ہے۔ امام حسین پر رونا ایک اجر عظیم رکھتا ہے۔ ہم جنت کی لالچ میں تو حسین پر نہیں روتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ضرور ہے کہ جو غم امام حسین میں روئے گا شہزادی اسے جنت میں لے جائیں گی۔ میں کسی کی مخالفت میں نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک کلپ میں نے سنی، ایک اپنے دوستی کی سنی کلپ، اس میں غالباً پہلی محرم کی شب پہلی محرم کے نماز بیان کی گئی تھی، اور اس میں انہوں نے کسی معصوم سے مروی ہوگی، انہیں دیکھی ہوگی، بیان کر رہے تھے کہ اگر کوئی اس نماز کو پڑھے گا، یہاں بمبئی کی بات نہیں ہے، آپ کا ذہن ادھر ادھر نہ جائے، بمبئی سے بہت دور کی بات ہے، وہ خطیب بھی بمبئی میں نہیں پڑھ رہے تھے، بہت دور پڑھ رہے تھے، بمبئی آتے ضرور ہیں لیکن بہت کم آنا ان کا ہوتا ہے، تو وہ پڑھ رہے تھے کہ اس نماز کو، نماز کا طریقہ بتایا، اس نماز کو پڑھنے والے کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ پورے سال کے گناہ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ میں اس نماز کا مخالف نہیں ہوں، میں نے پھر کمنٹس دیکھے کہ کمنٹس کے اندر کمنٹس کیا آئے ہیں، تو سب نے تعریف کی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات بتائی، لیکن میرے منہ سے نکل گیا ہائے حسین۔ آج ہم نماز کی فضیلت بتاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں گناہ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو سب سنتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن جب ہم فرش عزا پر رونے کی یہ فضیلت بیان کرتے ہیں، غم حسین کی فضیلت بیان کرتے ہیں، تو ایک طبقہ یہ کہتا ہے اس سے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، نماز سے دور ہو جائیں گے، پھر وہ گناہ کرنا شروع کر دیں گے۔ بھائی یہ آپ کی سوچ کی بات ہے، جس کے مقدر میں گمراہی لکھتی ہے اللہ نے، وہ کچھ کرے مرے گا گمراہ، لیکن جن کی تقدیروں میں غم حسین لکھ دیا ہے، وہ خدا نہ کرے اگر گمراہ ہوں گے بھی تو مرنے سے پہلے تائب ہو جائیں گے۔
مغفور ہو جائیں گے۔ آج محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو گیا۔ آج مومنین نے اپنی خوشیوں کو ترک کر دیا، سب سیاہ پوش ہو رہے ہیں۔ اب کوئی خوشی سوا 2 مہینے ہم نہیں منائیں گے، اب ہم امام حسین کے غم میں غمگین رہیں گے۔ عزاداروں، ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب لوگ محرم کے چاند کو آسمان پر نہیں ڈھونڈتے تھے، بلکہ محرم کے چاند کو لوگ اس طرح سے معلوم کرتے تھے کہ چھٹے امام کے گھر کو گھیر لیتے تھے اور اپنے کانوں کو امام کے گھر کی طرف لگا دیتے تھے۔ اگر گھر سے واہ حسینہ کی آواز آتی تھی تو جانے والے سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند ہو گیا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے سید و سردار حسین، ہم سب عزاداروں کا سلام لیجئے۔ اب جو لوگ سبیلوں میں بیٹھ کر یا گھروں میں بیٹھ کر مجلس سن رہے ہیں، ابھی تک جیسے بھی آپ نے سنی آپ کا اختیار ہے، لیکن اب وہ ٹوٹی پسلیوں والی ماں عزا خانوں میں آنے والی ہے کہ جس نے کہا میرے لال، جہاں پر تمہارا ذکر شہادت ہوگا فاطمہ رومال سفید لے کے آ جائیں گی۔ یا زہرا، پرسہ قبول کیجئے، اپنے بیٹے کا پرسہ قبول کیجئے۔ عزاداروں، ہر امام کے زمانے میں عزا امام حسین ہوئی اور مومنین نے امام حسین کی عزاداری کی۔ اگر آپ 8ویں امام کا زمانہ دیکھیں تو وہاں بھی امام کی خدمت میں شاعر آ کر امام حسین کا مرثیہ پڑھ رہا ہے، امام حسین کا مرثیہ پڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ ابھی بھی مرثیے کی عزاداری بھی باقی ہے۔ ہمارے شہر لکھنؤ میں امام بارگاہ امام باڑے ناظم صاحب میں اہل بیت کی پسندیدہ ذاکری کے عنوان سے روز 12 بجے دن کو مجلس عزا ہوتی ہے، جس میں مرثیہ خان حضرات مرثیہ پڑھتے ہیں اور مومنین آ کے مرثیے کو سنتے ہیں۔ بس اب مجلس ختم ہو رہی ہے، وہاں بھی جو لوگ لکھنؤ میں سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں۔ اے عزاداروں، اے حسین ابن علی کے ماتم داروں، جب امام نے ذاکر سے کہا ممبر پہ چلا جا تو ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ لیا اور کہا یبن زہرا، آپ کی موجودگی میں ہم ممبر پر نہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن امام نے فرمایا ارے یہ تیری عزت نہیں ہے، اس ذکر کی عزت ہے کہ جو تو کرنے والا ہے ممبر پر جا۔ جانے والا ممبر پر چلا گیا، خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہو گیا، مرثیہ پڑھنے والا مرثیہ پڑھ رہا ہے، امام گریہ فرما رہے ہیں، خاندان عصمت و طہارت کے افراد رو رہے ہیں، 7 اماموں کا ذکر ارے پڑھنے والے نے کیا تو امام نے کہا کیا میرے بھی 2 مصرے اپنے کلام میں داخل کر لے گا؟ کہا مولا یہ تو میری عزت ہے۔ کہا یہ کہہ دے، ارے ان کا مفہوم یہ تھا کہ ان میں کا 8واں سرزمین طوس پر مارا جائے گا۔ اللہ اللہ، بہن
معصومہ قم نے اب جو بھائی کی خبر شہادت سنی، غش کھا گئی، کنیز باہر آ گئی، ارے اب دوہرانا نہیں دے بے، معصومہ غش کھا گئی، بس ختم ہو رہی ہے مجلس، بس ختم ہو رہی ہے مجلس، 1-2 منٹ میں معصومہ غش کھا گئی، معصومہ غش کھا گئی، دیبل نے مرثیے کو روک دیا، ضرور 8ویں امام گئے ہوں گے، جا کے بہن کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے ہوں گے، میں بارگاہ معصومہ قم میں عرض کروں گا، شہزادی ارے خالی خبر شہادت سنی تھی کہ ان میں کا 8واں سرزمین طوس پر مارا جائے گا، جبکہ امام مدینے میں موجود تھے، ہائے سیدہ زینب، ہائے بی بی زینب جو مقتل میں آواز سن رہی ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، ارے بی بی کبھی بلندی پر ہیں، کبھی خیموں میں جا رہی ہیں، لیجے تھوڑی دیر میں خیموں میں آگ لگ گئی، ارے شعلے بڑھ گئے، بچے چھوٹے چھوٹے اس سورج سے نکلے کہ لباس جل رہے ہیں، ارے سینے پر سونے والی کہہ رہی ہے ہائے بابا، ہائے بابا، زینب پنجوں کے پھیل کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں عباس، ارے تمہیں بہنوں کے پردے کا بڑا خیال تھا، اے عباس، زینب کی چادر اتار گئی، ہائے عباس، ہائے حسین، ہائے زینب، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔